بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آج آپ کے لیے انتہائی خوفناک اور سنسنی خیز کہانی لے کر حاضر ہوں۔ پیش خدمت ہے مامون سے پراسرار محبت۔ ارے میں نے کب کہا مجھے سب پتہ لگتا ہے، آپ ملی ہوں گی، آپ کو پتہ نہیں چلا وہ کون ہے تو مجھے کیسے پتہ چلے گا؟ مامون نے کندھے اچکا کر کہا، مگر مجھے پتہ ہے وہ کون ہے، وہ آپ ہی تھے۔ آئی ایم شیور، دلاویز نے روک ٹوک انداز میں کہا۔ اچھا، آپ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ یہ وہ میں تھا؟ مامون نے دلچسپی سے پوچھا۔ کیونکہ اس کی پلکیں آپ جیسی تھی، اتنی لمبی پلکیں یہاں کراچی کے لڑکوں کی نہیں ہوتی، اور بال بھی آپ جیسے لمبے تھے۔ اب بتا دیں کہ آخر آپ وہاں کیسے پہنچے، آپ کو کیسے پتہ چلا؟ دلاویز منت بھرے لہجے میں پوچھا۔ ہاں تو کیا آپ مجھے اتنا غور سے دیکھتی ہیں؟ مامون نے دلاویز کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا۔ دلاویز ایک پل کے لیے گڑبڑا سی گئی۔ جتنی بے وقوف میں نظر آتی ہوں اتنی میں ہوں نہیں، آپ مجھے نہ سمجھیں، آپ بتائیں شرافت سے۔ دل نے سختی سے کہا، میرا خیال ہے آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میں تو نہیں تھا۔ آئی ایم سوری مامون، زیادہ ٹائم لگ گیا۔ چلو شکر ہے دل چائے لے آئی، مجھے لگا یہ چائے بنا رہی ہے، سلیم نے روم میں آتے ہی ہنستے ہوئے کہا۔ مامون نے دل ہی دل میں شکر کیا، ورنہ دلاویز کے سوالوں کے جواب دینا آسان نہیں تھا۔ بابا آپ کی چائے تو ٹھنڈی ہو گئی ہے، میں دوبارہ گرم کر کے لاتی ہوں۔ دلاویز نے جھک کر چائے کا کپ اٹھایا۔ کھانا گرم کر کے بھی لے آؤ اور جلدی سے کھانا بھی لگا دو، مامون نے شام میں واپس جانا ہے، سلیم نے دلاویز سے کہا۔ اتنی جلدی کیوں؟ رکیں ایک دو دن، ہمارا شہر دیکھ کر جائیں، دلاویز نے مروت سے کہا۔ نہیں، بس ضروری کام سے ہی آیا تھا، گھومنے نہیں آیا، مامون نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ مرضی ہے آپ کی، دل نے کندھے اچکا کر کہا اور وہاں سے چلی گئی۔ ہاں تو کیا کہہ رہے تھے آپ؟ ہاں تو کیا کہہ رہے تھے تم کہ تمہارے رومال پر جو خون کے قطرے تھے وہ کس کے تھے؟ سلیم نے دوبارہ سے بات کا سلسلہ شروع کیا۔ جی وہ دلاور بھائی سمجھے کہ میرا رومال ہے تو خون بھی میرا ہوگا، مگر وہ میرا نہیں تھا، مامون سر جھکا کر بولا۔ کیسے؟ وہ سلیم کو بتاتا کہ وہ خون ان کی اپنی بیٹی کا تھا۔ او شکر ہے وہ خون تمہارا نہیں تھا، میں تو ڈر گیا تھا۔ خیر اگر خون تمہارا نہیں تو کس کا تھا؟ اور پھر تم اتنے پریشان کیوں ہو؟ وہ خون دلاویز کا تھا سلیم انکل، مامون نے ہمت کرتے ہوئے سچ بتایا۔ کیا یہ کیا کہہ رہے ہو مامون؟ دلاویز کا خون تمہارے رومال پر کیسے؟ تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ سلیم کو لگا اس کے سر پر کسی نے بم پھوڑ دیا ہو، وہ پریشانی سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہو گیا۔ سلیم انکل پلیز میری بات سنیں، رومال پر خون دلاویز کا ہی ہے، آپ جانتے ہیں مجھے غلط فہمی نہیں ہوتی۔ دراصل جس دن آپ لوگ جنگل گئے تھے اور دلاویز کے پاؤں میں چوٹ آئی تھی، اس وقت میں نے اس کا خون اپنے رومال سے صاف کیا تھا، وہی رومال دلاور کے ہاتھ لگ گیا ہے، مامون نے تفصیل بتائی۔ او نو، اب کیا ہوگا مامون؟ تم جانتے ہو دلاویز میری جان ہے، سلیم نے پریشانی سے اپنی پیشانی مسلتے ہوئے کہا۔ کاش میں آپ کو بتا سکتا کہ اب میری جان بھی ہے اسی میں، مامون نے دل میں سوچا۔ مامون مجھے بتاؤ خاموش کیوں ہو؟ مجھے بہت پریشانی ہو رہی ہے، اگر آتش کے جادو کا اثر دل پر ہو گیا تو اللہ نہ کرے، سلیم نے گھبرا کر پوچھا۔ آپ یقین رکھیں انکل، میں دلاویز کو کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ مامون نے سامنے سے آتی دل کو دیکھا جو چائے کا کپ ہاتھ میں لیے روم کی طرف آ رہی تھی۔ مامون فوراً خاموش ہو گیا۔ بابا آپ کی چائے گرم ہو گئی ہے، یہ لیں۔ دلاویز نے سلیم کی طرف چائے کا کپ بڑھایا۔ سلیم گمسم سا ہو کر دلاویز کو دیکھنے لگا۔ بابا چائے پکڑیں، کیا ہوا آپ کو؟ اتنے پریشان سے کیوں لگ رہے ہیں؟ دل نے پریشانی سے پوچھا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، ادھر لاؤ چائے۔ سلیم نے چائے کا کپ پکڑا اور مامون کو دیکھا۔ مامون نے گہرا سانس لے کر نظریں نیچے جھکا لیں۔ دلاویز حیران پریشان سی دونوں کو دیکھنے لگی۔ مسٹر مامون، آپ نے میرے بابا سے کیا کہا ہے جو اتنے پریشان نظر آ رہے ہیں مجھے؟ دلاویز نے غصے سے بولا اور پوچھا۔ میں نے تو کچھ نہیں کہا، مامون بات بنانے کے لیے سوچنے لگا۔ کیا کہا ہے بتائیں نا، دلاویز نے بے چینی سے پوچھا۔ آپ کا رزلٹ آیا ہے جو چیٹنگ سے آیا ہے، ورنہ یہ سب آپ کی محنت کا نتیجہ نہیں ہے۔ مامون کو مجبوراً جھوٹ بولنا پڑا۔ سلیم نے چونک کر مامون کو دیکھا۔ مامون نے آنکھوں میں سلیم کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ واٹ، آپ نے یہ بات سوچی بھی کیسے؟ آپ اپنے جیسا ہی سمجھ رکھا ہے آپ نے مجھے۔ بابا یہ تو جھوٹ بول رہا ہے، آپ کو تو پتہ ہے میں کبھی چیٹنگ نہیں کرتی، اور بھلا فائنلز میں ہی چیٹنگ کرنا کوئی آسان کام ہوتا ہے؟ دلاویز نے صفائی پیش کی۔ او مطلب چیٹنگ کرنا مشکل کام ہوتا ہے؟ اگر آسان ہوتا تو یقیناً آپ کرتی۔ مامون جان بوجھ کر دلاویز کو تنگ کر رہا تھا۔ سلیم خود کو سنبھال سکے۔ مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے چیٹنگ کی، الحمدللہ میں اپنی محنت سے ہی اتنے اچھے مارکس لے سکتی ہوں۔ اور بھائی دعوے آپ کو کیسے پتا میں نے چیٹنگ نہیں کی، پھر چیٹنگ سے پاس ہوئی ہوں؟
دل اویس نے اپنی توپوں کا رخ مامون کی طرف کیا۔ اب وہ باقاعدہ اپنی کمر پر ایک ہاتھ رکھے مامون کو کھا جانے والی نظروں سے گھور رہی تھی۔ مجھے اپنے جادو سے پتہ لگا اور میرا جادو مجھ سے جھوٹ نہیں بولتا، مامون ہلکا سا مسکرا کر جواب دیا۔ فیل، بالکل فیل، آپ کا جادو، مجھے تو پہلے ہی شک تھا کہ آپ پاگل بنا رہے ہیں گاؤں والوں کو، کوئی بابا نہیں ہیں آپ، بالکل غلط جادو ہے آپ کا، جھوٹ بتا رہا ہے آپ کو۔ دل اویس نے دائیں بائیں سر ہلا کر غصے سے کہا۔ مامون کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ اچھا تو پھر آئیں، میں ابھی دوبارہ کر لیتا ہوں، یہاں بیٹھے، مامون نے اسے اپنے سامنے بٹھا کر اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ دل اویس نے دائیں بائیں سر ہلا کر غصے سے کہا۔ مامون کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ اچھا تو پھر آئیں، میں ابھی دوبارہ کر لیتا ہوں، یہاں بیٹھیں، مامون نے اسے اپنے سامنے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ چاہتا تھا کہ کسی طرح وہ دل اویس پر کیے جانے والے عمل کا پتہ لگا سکے۔ سلیم بھی مامون کی یہ چال سمجھ گئے۔ ہاں دل بیٹا بیٹھو، ابھی پتہ لگ جائے گا، تم بیٹھو، مامون دم کرے گا تو تب سب کلیئر ہو جائے گا۔ سلیم نے مامون کی ہاں میں ہاں ملائی۔ بابا آپ ان کی بات کا یقین کر رہے ہیں؟ آپ کو تو پتہ ہے میں کبھی چیٹنگ نہیں کر سکتی۔ دل اویس نے حیران ہو کر سلیم کو دیکھا۔ اگر آپ نے چیٹنگ نہیں کی تو ڈر کیوں رہی ہو میرے سامنے بیٹھنے سے؟ مامون نے اسے چڑھانے کے لیے کہا۔ نہیں ڈرتی ورتی میں آپ سے کسی سے بھی نہیں، اس میں کیا ہے، کیا کریں گے، جو کرنا ہے کر لیں، وہی ہوا۔ دل اویس فوراً سے جذباتی ہو گئی اور مامون کے سامنے بیٹھ گئی۔ مامون بھی گہرا سانس لے کر اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ سلیم دل اویس سے تھوڑا ہٹ کر بیٹھ گیا۔ اپنے سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی پلیز میرے سامنے کریں۔ مامون صوفے پر تھوڑا سا آگے کھسک کر بیٹھا۔ وہ دل اویس ہی کیا جو آرام سے بات مان جائے، ویسے بھی اس کی مامون سے ہٹ گئی تھی اور اب اوپر سے اس کے مطالبات۔ بیٹا جیسا وہ کہہ رہا ہے ویسا کرو، دل اویس ہر بات پر سوال نہیں کرتے، سلیم نے قدرے سنجیدگی سے کہا۔ دل نے برا سا منہ بنا کر مامون کے سامنے اپنی انگلی کی۔ مامون نے اس کے ناخن سے انگلی کو تھاما اور آنکھیں بند کر کے دل ہی دل میں ذکر کرنے لگا، جب کہ دل اویس نے ناسمجھی میں اسے دیکھنے لگی۔ مامون کی لمبی پلکوں نے اس کی آنکھوں کو ڈھکا ہوا تھا اور اس کی پلکوں میں ہلکی ہلکی حرارت ہو رہی تھی۔ دل اویس بہت غور سے مامون کی ہلتی ہوئی پلکوں کو دیکھ رہی تھی اور پھر مامون کو وہی بلی نظر آئی۔ مامون نے گہرا سانس لے کر آنکھیں کھول دیں۔ دل اویس جو غور سے مامون کی آنکھوں کو ہی دیکھ رہی تھی، ایک دم ڈر کر اپنی انگلی مامون کے ہاتھ سے چھڑائی اور سلیم کو دیکھنے لگی، کیونکہ مامون کی آنکھیں بہت خطرناک حد تک لال ہو رہی تھیں، جیسے اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا ہو۔ بابا ان کی آنکھوں کو کیا ہوا؟ دل اویس نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ مامون نے اپنی آنکھوں کو زور سے بند کیا اور کھولتا ہوا اسے نارمل کرنے والی حالت میں واپس لے آیا۔ وہ میری آنکھیں اس لیے لال ہوئیں کہ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں اور میرا جادو جھوٹ بول رہا تھا، مامون نے خود پر ضبط کرتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ دل اویس نے ڈرتے ہوئے دوبارہ مامون پر نظر ڈالی تو اب اس کی آنکھوں میں وہ سرخی نہیں تھی۔ دل اویس نارمل ہو گئی۔ تو بتائیں ابا آپ کا جادو کیا کہتا ہے؟ دل اویس نے جیسے ہی مجھ سے مسکراتے ہوئے دیکھا تو فوراً پوچھا۔ مامون دل اویس کے چہرے کے ایک نقش کو دیکھنے لگا۔ ہیلو بتائیں بھی کہاں کھو گئے آپ؟ دل اویس نے اس کی آنکھوں کے سامنے چٹکی بجائی۔ سلیم نے پریشانی سے پہلو بدلا۔ ہاں بتائیں تو آپ صحیح کہہ رہی تھی، حیرت ہے میرے جادو نے پہلی بار مجھے غلط بتایا۔ مامون نے ہوش میں آتے ہی اپنی نظریں جھکا لی۔ میں نے کہا تھا نا بابا، آپ بھی مجھ پر شک کرنے لگے تھے، اب میں آپ سے بات نہیں کروں گی، دل نے منہ پھلا کر کہا۔ آئی ایم سوری بیٹا، میں تو بس ریکنفرم کرنا چاہ رہا تھا۔ اچھا ناراض مت ہو، اب میں اپنی بیٹی کو منہ مانگا انعام دوں گا، سلیم نے زبردستی مسکراتے ہوئے کہا۔ پکا وعدہ؟ دل نے اپنی ہتھیلی سلیم کے سامنے پھیلا کر کہا۔ ہاں میری جان پکا وعدہ، سلیم نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا۔ اور آپ کو بھی یقین ہو گیا؟ مجھ سے سوری کرنی چاہیے، پتہ نہیں ایسے کتنی بار آپ کے اس جادو نے بیچارے لوگوں پر الزام لگایا ہوگا۔ دل اویس نے سر جھکائے بیٹھے مامون کو دیکھ کر کہا۔ آئی ایم سوری، آئی ایم ایکسٹریملی سوری دل اویس، میں بہت شرمندہ ہوں۔ مامون نے سر اٹھائے بنا سوری کہا۔ سوچوں گی آپ کی سوری کے بارے میں، دل تو نہیں کر رہا ایکسیپٹ کروں، دل نے منہ بنایا۔ دل وہ شرمندہ ہے نا، آئی تھنک آپ کو معاف کر دینا چاہیے، سلیم نے مامون کی سائیڈ لی۔ آپ کہہ رہے ہیں اسی لیے جانے دے رہی ہوں، ورنہ جو الزام انہوں نے لگایا نہ مجھ پر، میں کبھی معاف نہ کرتی۔ خیر اٹس اوکے، دل اویس نے ایسے کہا جیسے احسان کر رہی ہو۔ تھینک یو سو مچ، مامون نے سنجیدگی سے کہا۔ دل اب جاؤ لنچ کی تیاری کرو اور دیکھو تمہارا بھائی ابھی تک اسکول سے کیوں نہیں آیا؟
سلیم نے دل کو وہاں سے بھیجنے کے لیے بہانہ بنایا۔ اوکے بابا میں دیکھتی ہوں۔ دل آویز وہاں سے چلی گئی۔ کیا ہوا مامون، تمہیں کچھ پتہ چلا؟ سلیم نے دل کے جاتے ہی مامون سے پوچھا۔ جی، مامون نے بہت مشکل سے جواب دیا۔ کیا پتہ چلا؟ مامون مجھے بتاؤ، میری بیٹی ٹھیک ہے نا؟ سلیم نے بے چینی سے پوچھا۔ فی الحال بالکل ٹھیک ہے، مگر مامون نے گہرا سانس لے کر خود کو ریلیکس کیا۔ مگر کیا؟ مامون مجھے سب کچھ بتاؤ جلدی سے، ورنہ میرا دل پھٹ جائے گا۔ سلیم نے پریشانی سے کہا۔ انکل پلیز خود کو سنبھالیں۔ مامون اٹھ کر سلیم کے پاس بیٹھا۔ اس شیطان نے عمل شروع کر دیا ہے، مگر وہ ابھی دل آویز کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ مامون نے نظریں چڑھاتے ہوئے بتایا۔ کیا عمل شروع کر دیا؟ او خدایا! سلیم نے اپنا سر پکڑ لیا۔ پلیز خود کو سنبھالیں، میری بات غور سے سنیں۔ آتش بابا نے عمل ضرور شروع کیا ہے، مگر اس کا عمل بہت کمزور ہے۔ وہ دل آویز کو ڈائریکٹلی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، وہ زیادہ سے زیادہ اس کو ڈرائے گا، مگر وہ جسمانی یا روحانی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ شاید اس لیے کہ دل آویز کا خون اس مقدار میں نہیں تھا جتنا اسے اپنے شیطانی عمل کے لیے چاہیے تھا۔ مامون نے تفصیل سے بتایا۔ تو کیا میری بیٹی جلدی ٹھیک ہو جائے گی نا؟ اسے کچھ نہیں ہوگا جیسے زینت کو؟ سلیم نے زینت کا سوچتے ہی اپنی آنکھیں بند کی۔ اللہ نہ کرے ایسا کچھ نہیں ہوگا سلیم انکل، بس اللہ پر بھروسہ کرے، آپ کو چند دن بہت احتیاط کرنی ہوگی۔ مامون نے نرمی سے سلیم کا ہاتھ پکڑ کر کہا۔ کیسی احتیاط مامون؟ سلیم نے مامون کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ دل آویز کو چند دنوں تک گھر سے باہر نہ جانے دے، یونیورسٹی سے بھی چھٹی لے لیں، اور اسے کسی طرح یہ بات سمجھا دے کہ کوئی بھی باہر کی چیز نہ کھائے، خاص طور پر میٹھا نہ کھائے، اور اپنے بال باندھ کر رکھے۔ باقی میں پانی دم کر کے دوں گا، اسے وہی پلائیے گا، اور اسے خود بھی کہیے کہ چاروں کل کا ورد زیادہ سے زیادہ کرے، اور آپ بھی جب اس کے سامنے ہو یہ کل پڑھتے رہیں۔ انشاءاللہ یہ عمل ضائع ہو جائے گا بہت جلد، اور اب میں آتش بابا کو یہ سب دوبارہ کرنے ہی نہیں دوں گا انشاءاللہ۔ مامون نے مضبوط لہجے میں کہا۔ انشاءاللہ میں کوشش کرتا ہوں کہ دل آویز کو ان سب سے منع کر دوں، ایک تو وہ لاپرواہ بہت ہے، خیر میں اس کا خود خیال رکھوں گا، تم بھی اس کے لیے دعا کرنا۔ سلیم کو مامون کی باتیں سن کر تھوڑی تسلی ہوئی۔ میں ہر پل دل آویز کے لیے خصوصی دعا کروں گا، میں بہت شرمندہ ہوں سلیم انکل، میری وجہ سے دل آویز پر مشکل آئی، مجھے معاف کر دے۔ مامون نے شرمندگی سے سر جھکا کر کہا۔ نہیں مامون، مشکلیں اور آسانیاں تو صرف اللہ کی طرف سے آتی ہیں، تمہارے خلوص پر مجھے رتی برابر شک نہیں ہے، بس اللہ ہمیں اس آزمائش سے نکال لے۔ سلیم کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر تسلی دی۔ آمین۔ مامون نے دل سے آمین کہا۔ سلیم کا چھوٹا بیٹا علی بھی سکول سے آ گیا، وہ میٹرک کلاس کا طالب علم تھا۔ مامون سے مل کر اس سے خوب باتیں بنانے لگا۔ مامون بس خاموشی سے اس کی باتوں پر مسکرا رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد دل آویز نے کھانا تیار کر کے ٹیبل پر سجا دیا، اور چاروں نے مل کر کھانا کھایا۔ مامون نے کھانا کھاتے ہی سلیم سے جانے کی اجازت مانگی۔ سلیم انکل، اب مجھے گاؤں واپس جانا ہے، اعظم بھائی ویٹ کر رہے ہوں گے، زینت باجی پر دم بھی کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں بس کے اڈے پر ڈراپ کر دیتا ہوں، مگر مامون مجھ سے کنٹیکٹ میں رہنا، مجھے بتاتے رہنا پلیز۔ سلیم نے فکر مندی سے کہا۔ جی آپ بالکل پریشان نہ ہو، ریلیکس رہیں اور شکر کریں، عمل بہت کمزور ہے، بہت جلد ضائع ہو جائے گا، بس آپ کو سب احتیاط کرنی ہے جو میں نے بتائی ہے۔ مامون نے سلیم کو دوبارہ یاد دلائی۔ ہاں تم فکر مت کرو، میں دل کو اچھے سے سمجھا دوں گا، اور سلیم نے تسلی دی۔ چلے اب مجھے ڈراپ کر دیں۔ مامون اپنی جگہ سے کھڑا ہوا۔ عجیب سا ماحول ہو گیا، کاش تم 1-2 دن رکتے، میں تمہاری مہمان نوازی کرتا۔ سلیم نے شرمندگی سے کہا۔ کوئی بات نہیں، ویسے بھی اتنا ٹائم ہی کہاں ہوتا ہے۔ چلے، مامون نے باہر نظر دوڑائی کہ شاید دل آویز نظر آ جائے۔ چل ہاں چلو۔ سلیم نے باہر کی جانب قدم بڑھائے، مامون بھی ان کے پیچھے چلنے لگا۔ دل بیٹا، علی مہمان جا رہا ہے، آ کر خدا حافظ کر دو۔ سلیم نے لانج میں پہنچ کر دونوں کو آواز دی۔ جی بابا۔ ارے مامون بھائی، آپ اتنی جلدی جا رہے ہیں؟ 1-2 دن تو رکے، میرا میچ ہے، کل دیکھ کر جائیے گا۔ علی ہاتھ میں بیٹ پکڑے مامون کے پاس آیا۔ دل آویز بھی کچن سے اپنے ہاتھ صاف کرتی ہوئی باہر آئی۔ اوہو، اس بار تو نہیں رک سکتا، مگر انشاءاللہ دوبارہ آیا تو ضرور رکوں گا، مامون نے مسکرا کر جواب دیا۔ اچھا چلیں، صحیح ہے۔ علی نے ہاتھ آگے کیا۔ اوکے، اپنا خیال رکھنا، مامون نے اس سے ہاتھ ملا کر کہا۔ دل تم بھی گڈ بائی کر دو بیٹا۔ سلیم نے خاموش کھڑی دل کو مخاطب کیا۔ اوکے، خدا حافظ، وہاں سب کو میری طرف سے سلام کیجیے گا، دل نے سنجیدگی سے کہا۔ مامون کو لگا دل آویز ابھی تک اس سے ناراض ہے۔ مامون کو بے چینی ہوئی۔ لگتا ہے آپ ابھی تک مجھ سے ناراض ہیں، اس طرح سفر پر جانے والوں سے ناراض نہیں ہوتے، مامون نے بے چینی سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں کیوں ناراض ہوں گی، دل نے کندھے اچکا کر کہا۔ اچھا واقعی، پھر آپ کے چہرے سے کیوں لگ رہا ہے کہ آپ ناراض ہیں، مامون نے اس کے چہرے پر نظر ڈالتے ہوئے کہا۔ بس ویسے ہی تھوڑا سا برا لگ رہا تھا، خیر اٹس اوکے۔ دل نے مامون کو دیکھا اور مسکرائی۔ تھینک یو
مامون اس کو مسکراتا دیکھ کر تسلی اس کو ہوئی۔ وہ دلاویز کو جی بھر کر دیکھنا چاہتا تھا مگر خود پر ضبط کرتے ہوئے بس سرسری سی نظر اس پر ڈالی اور اللہ حافظ کرتا ہوا رخصت ہو گیا۔ گاؤں پہنچ کر وہ سب سے پہلے اعظم کے پاس گیا اور اسے ساری تفصیل بتائی۔ شکر اب سونے دا، اس نے دلاویز کی حفاظت کی۔ اعظم نے ساری بات سن کر شکر کیا۔ بے شک اور آگے بھی وہ اس کی حفاظت کرے گا انشاءاللہ۔ چلے میں زینت باجی پر دم کر دوں۔ مامون اور اعظم ایک ساتھ کھڑے ہوئے اور زینت کے روم کی طرف چلے گئے۔ ابھی مامون زینت کے لیے دم ہی کر رہا تھا کہ ایک بچہ بھاگتا ہوا زینت کے روم میں آیا۔ اعظم نے اس بچے کو پکڑا اور چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ مامون دم سے فارغ ہوا تو اس بچے کی طرف دیکھا۔ کیا ہوا کاشی، پریشان کیوں ہو؟ مامون نے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اس سے پوچھا۔ وہ جی میرا بھائی منہ سے جھاگ نکال رہا ہے۔ مامون بابا اس کی گردن بھی مڑ رہی ہے، اس پر سایہ ہو گیا ہے، اب جلدی سے اس کو دیکھ لیں، امی بلا رہی ہے آپ کو۔ بچے نے سانس لیے بنا جلدی سے بتایا۔ او اچھا چلو پھر۔ مامون فوراً کھڑا ہوا اور بچے کے ساتھ باہر نکل گیا۔ اعظم بھی سوئی ہوئی زینت پر ایک نظر ڈال کر مامون کے پیچھے چلا گیا۔ مامون جب کاشی کے گھر پہنچا تو اس کا بڑا بھائی عجیب آوازیں نکال رہا تھا، ہاتھ پاؤں اڑ رہے تھے، مگر مامون کے پہنچتے ہی اس کے ہاتھ پاؤں ٹھیک ہونے لگے اور وہ بچہ ہوش میں آنے لگا۔ I hope you like this video. Please like, share and subscribe to my channel and don't forget the press bell icon.